بسم الله نقتهي دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر حضرات سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے کلام الہی کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی ایک فضیلت میں سے، فضائل میں سے ایک فضیلت کو بیان کر رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ جو حضرات ہیں، یہ جو صاحبان ہیں، سوائے مرضی الہی کے، سوائے منشاء الہی کے اور کچھ نہیں چاہتے. ان کی رضا، صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کی تمام تر ترجیحات فقط اور فقط رضایت الہی پہ مرکوز ہے. عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے تقریباً 100 یا 150 سالہ تاریخ کا ایک خلاصہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. گویا 20-25 منٹ وقت کم ہے، لیکن اپنی مکمل کوشش کروں گا کہ جو اہم نکات ہیں تاریخ میں سے اس کا ایک خلاصہ آپ کی نظر کر سکوں. اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ آئمہ علیہ السلام کا مزاج کیا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا مزاج کیا ہے. سبحان اللہ. عزیزوں، محمد اور آل محمد کا یہ مزاج ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی آپ کو کسی بھی معصوم کی سیرت کو، ان کی ہسٹری کو، تاریخ کو پڑھنے کا شرف ملے، تاریخ کو پڑھنے کا شرف ملے، آپ اس چیز کا مطالعہ کریں گے کہ محمد و آل محمد سارے جتنے معصوم ہیں، جتنے آئمہ ہیں، ان میں سے فرد واحد ایک بھی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جن کی زندگی میں شخصی میٹر کو ترجیح دی جاتی ہے. اللهم صل على محمد وآل میں آپ کی محمد. توجہ چاہتا ہوں، بس توجہ کیجیے گا. آپ کو کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ملے گی کہ جو ذاتی میٹر کے اوپر جو ہے فوقیت دیتی ہے. شخصی میٹر کا کیا مطلب ہے؟ شخصی میٹر کا مطلب ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ بھی ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک ہستی کا نہیں. محمد و آل محمد کا، معصومین کا، آئمہ کا، کسی ایک کا بھی، کسی ایک جگہ پہ بھی پوری زندگی میں جتنی زندگی کا مطالعہ کریں گے کہیں بھی آپ کو ایسا معاملہ نہیں ملے گا کہ کسی شخص کے ساتھ ان کا ذاتی مسئلہ ہو. البتہ ان کی زندگی میں یہ ضرور ملتا ہے کہ لوگ آئے ان کے سامنے، ان کو برا بھلا کہا، لیکن ایک خاموش رہے. یہ ان کا مزاج ہے. ان کو گالیاں نکالی گئی، سامنے سے برا بھلا کہا گیا، لیکن یہ خاموش ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. ان کا کیا مزاج ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں برا بھلا کہہ لو، کوئی بات نہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا ضرف ہے کہ اگر تمہیں کسی شے کی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ.
تم اس شہر میں مسافر ہو، ہمارے ہاں مہمان ٹھہرو، تمہیں زیادہ سفر چاہیے، ہم تمہارے لیے زیادہ سفر مہیا کرتے ہیں، تمہیں کسی قسم کی ضرورت ہے، کسی شے کی ضرورت ہے، ہم تمہارے لیے پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کی شخصیتیں ایسی شخصیتیں ہیں، لوگوں نے ان کے اوپر کوڑا پھینکا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن جو ان کو اذیت پہنچانے والے ہیں یہ ان کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ ان کی عیادت کے چلے جاتے ہیں۔ یہ محمد و آل محمد کا مزاج ہے۔ عزیزو، اگر ہم اپنے مزاج کو دیکھیں، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ذرا سی بات اگر ہمیں ناگوار گزر گئی تو ہماری جو ہے آستینیں الٹ آتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ بھائی تمہاری کیسے ضرورت مجال کہ تم ہمیں یہ کہہ گئے۔ اور اگر سے اللہ نہ کرے کوئی سامنے بیچارہ مسکین کو فقیر آدمی ہے تو پھر صاحب کا غصہ اور زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سٹیٹس کو دکھائیں کہ بھائی تمہیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس اگر سامنے والا کوئی سٹیٹس والا آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر انہوں نے جھاڑ بھی دیا، کوئی بات بھی کر دی تو ہم ہلکی سی تبسم دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ کسی رشتہ دار نے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی، ہمیں ناگوار گزر گئی تو سالوں سال ہم قطع تعلق کر لیں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کا کیا مزاج ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں برا بھلا کہہ لو، ہمیں اذیت پہنچا لو، ہمیں تکلیف پہنچا لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا مزاج اپنی ذات کے لیے، ذاتی میٹر کے لیے تو یہ ہے کہ ہم آستینیں الٹ دیتے ہیں، ہم مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہیں جب ہمارے سامنے کوئی ہمارے خدا کے مقابلے میں آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خاموش۔ کوئی ہمارے نبی کی اہانت کرے، ہمارے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی ہمارے امام کی اہانت کرے، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی قرآن کی توہین کر دے، ہم تو کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بات کہہ کے ہم گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو سبق دوش کر لیتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، اگر معصومین کو دیکھا جائے، اگر ان کی زندگی میں شخصی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مار لو، ہم پہ پتھر برسا لو، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ خاموش ہیں، یہ اعلیٰ مثال کے اوپر ہیں، اخلاق کے اس درجے پہ ہیں کہ یہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن برخلاف اس کے کہ اپنے ذاتی معاملے میں یہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ بات اگر دین الہی کیا جائے، بات اگر خدا کیا جائے، بات اگر دین پہ آ جائے، اگر ساری کائنات خاموش رہے، یہ ہرگز خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آئمہ علیہ السلام کا مزاج ہے۔ اب عزیزوں، 61 ہجری ہم ہر سال کربلا کو منانے کے لیے، غم منانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو امام حسین کی یہ جنگ ہے یزید کے ساتھ، یہ امام حسین کی شخصی میٹر ہے، ان کی ذاتی کوئی اناد ہے، کوئی قبیلائی جنگ ہے مولا حسین اور یزید کی؟ لیکن ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف یزید ہے۔ اب دونوں شخصیتوں کو دیکھنا تو پڑے گا نا۔ جنگ سمجھنے کے لیے، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں مزاجوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف حسینی مزاج ہے، ایک طرف اہل بیت کا مزاج ہے، اور ایک طرف مزاج کس کا ہے؟ یزید کا۔ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کا مزاج ہے کہ شخصی کسی معاملے میں یہ نہیں آتے، ان کی سارا دار و مدار جو ہے رضایت الہی پہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ کی ذات چاہتی ہے۔ اس کے برخلاف یزید کیا ہے؟ یزید کا خاندان کیا ہے؟ بس اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کے 15-20 منٹ چاہیے، آپ کی توجہ چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ کسی مرحلے میں بھی آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے، کیونکہ اگر آپ کی توجہ ہٹ گئی تو ہو سکتا ہے جس طرح سے میں واقعے کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کڑی ٹوٹ جائے گی۔ صلوات کا سہارا دیجیے بر محمد۔ مکہ میں بہت سارے قبیلے رہتے تھے، ان قبیلوں میں 2 قبیلے بڑے معروف قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنی ہاشم اور ایک قبیلہ بنی
امیہ، یہ دو قبائل بہت زیادہ معروف ہیں۔ مکہ قلبی مکرم تھا، قلبی احترام تھا اس کا، آج بھی احترام ہے۔ وجہ قلبی بیت اللہ تھا، آج بھی بیت اللہ ہے۔ مکہ خانہ خدا کی وجہ سے محترم تھا، قلبی اور آج بھی۔ اس مکہ میں بہت سارے قبائل رہتے تھے، بہت سارے ٹرائب تھے، ان میں دو قبیلے بہت زیادہ معروف ہیں، ایک قبیلہ بنی ہاشم، ایک قبیلہ بنی امیہ۔ اب شخصی حوالے سے، کوانٹی کے اعتبار سے بنی امیہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، افراد کے اعتبار سے بنی امیہ بہت بڑے ہیں۔ اب جہاں تعداد زیادہ ہو ان کا پریشر اور ہوڑ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ جہاں ہم جائیں ہمارا استقبال ہو، ہماری واہ ہو، ہماری بات مانی جائے۔ عزیزوں، بنی ہاشم کی تعداد اچھی ہے، لیکن بنی امیہ کے مقابلے میں بنی ہاشم کی تعداد کم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو عزت بنی ہاشم کو دی ہے وہ بنی امیہ کو نہیں دی ہے۔ جو صاحب احترام جو احترام بنی ہاشم کا ہے، جو عزت بنی ہاشم کی ہے وہ بنی امیہ کی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹھے بٹھائے تو عزت نہیں مل جاتی، ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صاحب عزت اور احترام ہو جاتا ہے۔ کیا کام کیا ایسا بنی ہاشم نے؟ بنی ہاشم کی ایک روش تھی، بنی ہاشم کی ایک روش تھی کہ جب بھی مکہ کے باہر سے کوئی مکہ میں آتا تو وہ بنی ہاشم کا مہمان ہوتا، بنی ہاشم کا مہمان ہوتا، جو بھی آتا ہے اس کا جناب کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کی رہائش کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کو پانی پلا رہے ہیں، گویا جو ان سے بن سکتا ہے، جو وہ کر سکتے ہیں بنی ہاشم اپنے مہمان کی خدمت اور خاطر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو یہ اپنی مہمان کی خدمت کرتے ہیں، بنی ہاشم تمام عرب کے قبائل میں، تمام مکہ کے اطراف قبائل میں صاحب عزت ہیں۔ ظاہری بات ہے جو اس طرح کا کام کرے گا وہ تمام لوگوں میں صاحب احترام ہوگا، صاحب مکرم ہوگا۔ اب بنی ہاشم جہاں بھی جاتے ہیں، جس قبیلے میں جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ جہاں جاتے ہیں ان کو صاحب عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ بنی امیہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں اگنور کرتے ہیں، جہاں یہ بنی ہاشم جاتے ہیں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو کام بنی ہاشم کر رہے ہیں وہی کام ہم کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی نگاہ میں جو ہیں قابل احترام ٹھہر جائیں گے۔ خیر انہوں نے بھی جناب پکڑ کر مہمان بنانے شروع کیے، اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ہاں کھانا کھائیے، ہمارے ہاں جناب کھانے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، ہمارے ہاں آپ رکیے ٹھہریے۔ اب بنی امیہ نے بنی ہاشم کی دیکھا بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک سلوات کا سہارا دیجیے۔ سوچ رہا ہوں کہ کھانے کا ذکر ہو رہا ہوں کسی کو بھوک ہی نہ لگ جائے، تو نیاز کا اہتمام ہے، ایک بار دیگر سلوات پڑھیے۔ تو عزیزوں انہوں نے بھی دیکھا دکھائی میں جناب مہمان پکڑنے شروع کر دیے، کھانا بنانا شروع، مہمان کی جناب خدمت خاطر ہو رہی ہے۔ اب اس کام کرنے کے بعد کچھ حد تک یہ اطراف کے قبیلوں میں اپنا نام بنا پائے، لیکن پھر بھی جو عزت بنی ہاشم کی ہے وہ عزت بنی امیہ کی نہیں ہے۔ عزیزوں وجہ کیا ہے؟ کھانا وہ بھی کھلا رہے ہیں، کھانا یہ بھی کھلا رہے ہیں، خدمت وہ بھی کر رہے ہیں، خدمت یہ بھی کر رہے ہیں۔ عزیزوں وجہ بہت بڑی ہے، کیونکہ بنی ہاشم کا دار و مدار اللہ کی ذات ہے۔ بنی ہاشم جو یہ خدمت کر رہے ہیں رضایت الہی کے لیے کر رہے ہیں، بنی ہاشم یہ جو کام کر رہے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بنی امیہ جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں کمپٹیشن میں کھلا رہے ہیں۔ تو خدا کی بارگاہ میں وہی شے قبول ہے جو 100% خدا کی ذات کے لیے کی جائے۔ صلوات پڑھیے۔ تو خدا کی بارگاہ میں صرف وہی
ہے قابل قبول ہے جو 100% خدا کی بارگاہ میں کی جائے۔ تو عزیزوں اب 100 سال یہ چل رہا ہے، بنی ہاشم بھی کھلا رہے ہیں کھانا، یہ بھی کھلا رہے ہیں کھانا بنی امیہ، لیکن بڑے تنگ ہیں بنی ہاشم سے۔ اب اللہ نے انعام کیا بنی ہاشم پہ کہ ان کو اور عزت دار بنا دیا کہ ان کے خانوادے میں بنی ہاشم میں محمد مصطفیٰ کی شکل میں اپنا ایک نبی بھیج دیا۔ اب بنی ہاشم کے درمیان اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا۔ اب بنی ہاشم کا قد اور بڑا ہو گیا۔ اب بنی امیہ بڑے پریشان، کھانا تو کھلا سکتے ہیں مبشر بھائی، پانی تو پلا سکتے ہیں، اب یہ نبی کہاں سے بنوائیں؟ بھائی کلمہ کس کا پڑھوائیں؟ نبی تو اللہ کی ذات بناتی ہے، کھانا تو کھلا دیں گے، مہمان تو پکڑ لیں گے، پانی پلا لیں گے، اب یہ نبی کہاں سے لائیں؟ یہ بنی ہاشم نے اچھا کام کیا ہے، باقی تو سارا کام کر سکتے تھے، اب نبی کہاں سے بنوائیں؟ قصہ مختصر کرو، بہت لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھیے دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام کیا۔ دعوت ذوالشیرہ کے بعد نبی کی یہ روش تھی کہ نبی کسی کو جا کے دعوت اسلام نہیں دے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ رہے ہیں اس کو پکڑ رہے ہیں کہ اسلام قبول کرو۔ عالم یہ ہے کہ نبی اپنے حجرے میں بیٹھ کے، اپنے بیت الشرف میں بیٹھ کے، اب نبی کا حجرہ کہاں ہے؟ نبی کا حجرہ ایک کونے میں ہے، جیسے یہ کونا ہے، ایک اس طرف سے دیوار ہے باہر سے اور ایک اس کے پیچھے سے، یہ نکر میں نبی کا حجرہ ہے بیت الشرف، جہاں پہ نبی رات کو بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ اب بنی امیہ کے 3 بڑے سردار ہیں جن کا نام ہے ولید ابن مغیرہ، ابو جہل اور اخنس۔ ان لوگوں نے میٹنگ کی ہوئی تھی، یہ بتایا ہوا تھا لوگوں کو کہ محمد جادوگر ہے، محمد ساحر ہیں، کوئی ان کے قریب نہ جانے پائے، وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں، ایسا لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، اگر کوئی نقصان ہو گیا پھر کوئی ہمارے پاس نہ آئے، لہذا اتنا ڈرا رکھا تھا کہ کوئی محمد کے قریب نہ جانے پائے۔ تو عزیزوں اب رات کو رسول خدا تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے، رسول تلاوت کر رہے ہیں، ایک دیوار کی طرف اخنس بیٹھا ہے، اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ابو جہل اور ساتھ میں ولید ابن مغیرہ یہ تلاوت سن رہے ہیں۔ نبی نے تلاوت تمام کی، مغیرہ اٹھا اور اس طرف چل کے وہاں جا رہا ہے، دیکھا کہ 2 صاحب اور بھی بیٹھے ہیں، ایک ولید ابن مغیرہ صاحب، دوسرے ابو جہل صاحب۔ اس نے کہا میاں آپ کہاں؟ کہا جہاں تم وہاں ہم۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی بےزتی کی بات ہے، ہم نے سب کو کہہ رکھا ہے کہ محمد کا کلام نہیں سننا، اگر ہم پکڑے گئے، ہم کو پکڑ لیا گیا تو بڑی بےزتی ہوگی۔ بھائی لات کی قسم، منات کی قسم، عزا کی قسم، آج کے بعد محمد کا کلام نہیں سنیں گے، آج کے بعد قرآن نہیں سنیں گے۔ جو جو ان کے خدا تھے بھائی، جو جو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، قسمیں کھائی اور کہا کہ آج کے بعد نہیں جائیں گے۔ اب اگلی رات مصطفیٰ پھر تلاوت کر رہے ہیں، مخنث بھی آ گیا، ولید ابن مغیرہ بھی، اور ابو جہل بھی۔ تلاوت تمام ہوئی، پھر جناب دیکھا تو 2 صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2 صاحب ویسے بڑے کھانا خراب تھے۔ اب ان کو جناب دیکھا اور کہا کہ میاں آپ کہاں؟ کہا جہاں تم وہاں ہم۔ انہوں نے کہا بھائی بڑی بےزتی کی بات ہے، پکڑے گئے، سب کو ہم نے کہہ رکھا ہے کہ محمد کے قریب نہ جائیں، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لات کی قسم، منات کی قسم، عزا کی قسم، اب محمد کا کلام، محمد کا کلام غور ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ بھائی قسمیں کھائے جا رہے ہیں، اگلی رات ٹوٹی جا رہی ہیں۔ اب تیسری رات پھر جناب تینوں حاضر اور تینوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اب جا کے کہتے ہیں اب ہرگز ہرگز ہم مصطفیٰ کا کلام سننے نہیں جائیں گے۔ اخنس اب اگلے روز ابو جہل کے گھر میں گیا، ابو جہل کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو مجھے ایک سوال ہے تم سے، پوچھیں۔ ساتھ میں ابو جہل بھی ہے، ولید ابن مغیرہ بھی ہے۔ ولید ابن مغیرہ رئیس ہے بنی امیہ کے قبیلے کا۔ اور دیکھا کیا سوال ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو محمد کلام کر رہے ہیں،
یہ محمد کا اپنا کلام ہے یا یہ کسی اور کا کلام ہے؟ کہا یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جب محمد کا کلام نہیں ہے تو آؤ چلتے ہیں، ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھ میں ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے کہا سنو خنس، ہمارے آباء و اجداد سے جو بن سکتا تھا انہوں نے کیا، انہوں نے کوششیں کی کہ ہرگز ہم بنی ہاشم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں، میں جانتے ہوئے بھی اگر مرتا مر جاؤں گا اسلام قبول نہیں کروں گا، کیونکہ محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا در حقیقت بنی امیہ کا بنی ہاشم کے سامنے جھکنا ہے۔ دیکھیے قبیلہ پرستی کتنی ہے، دل میں کفر اور نفاق کتنا ہے۔ کیا چیز جانتے ہیں کہ محمد کا دین سچا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہالت ہے۔ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تو جاہل بنا لیں گے، لوگوں کو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی نہیں جانا ہے، اپنے اس دل کا کیا کریں؟ بھائی روز ہم محمد کا کلام سننے چلے جاتے ہیں اور پڑھ لیں، نہیں ہمارے اب دیکھیے کفر اور شرک جو ہے، بت پرستی جو ہے، ان کو اسلام قبول نہیں کرنے دے رہی ہے۔ اس نے کہا بھائی آپ کریں کیا؟ محمد کے ہاتھوں بڑے تنگ ہیں، اس کا سننا اسلام قبول کر لیا، فلانے نے قبول کر لیا، فلانے کی وجہ سے اتنا اسلام سٹرونگ ہو گیا، اب اسلام اتنا طاقتور ہو گیا، اب کریں تو کریں کیا کریں؟ انہوں نے کہا پریشان نہیں ہو، کل میں جاؤں گا محمد کو سمجھاؤں گا کہ بات بن جائے گی۔ سب لوگ طے ہو گیا۔ ولید ابن مغیرہ کہ جو بنی امیہ کا قبیلے کا رئیس بن کے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آیا۔ اب محمد مصطفیٰ کیونکہ اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں تو اپنے دشمن کی بات بھی مکمل سنتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ آیا اور کہا محمد مجھے آپ سے کام ہے، محمد مجھے آپ سے کام ہے۔ کیا؟ بیٹھو۔ یا محمد آپ جس قبیلے میں جس لڑکی سے چاہیں گے آپ کی شادی کروا دیں گے، آپ جس جگہ پہ جس مقام پہ کہیں گے آپ کو گھر چاہیے آپ کے لیے گھر بنا دیں گے، جیسا گھر چاہیں گے بنا دیں گے، آپ کو جیسی سواری چاہیے ہوگی آپ کی شان کے مطابق آپ کی جو ہے سواری تیار ہوگی، آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہوگا آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا، آپ کو یہ چاہیے یہ دے دیں گے، آپ کو وہ چاہیے وہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، لگا رہا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب یہ ختم ہوئی اس کی بات، محمد نے کہا، حضرت رسول خدا نے کہا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ اس نے کہا اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں؟ نے کہا آپ کہیے۔ اب رسول خاتم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا۔ رسول خدا کے اوپر مجھے سورہ سجدہ نازل ہو رہی تھی، رسول خدا نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ سورہ سجدہ کی جب آئے سجدہ پر پہنچے تو رسول سجدے میں گئے۔ اب جب سجدے سے سر اٹھایا اب رسول نے چاہا کہ میں مڑ کے دیکھوں کہ ولید کا کیا حال ہے۔ اب ولید کا حال یہ ہے کہ ولید کے دونوں ہاتھ یوں زمین پہ لگے ہوئے ہیں اور چاہتا ہے کہ سجدہ کرے، لیکن بت پرستی، کفر، شرک اور قبیلائی تناسب اس کو سجدہ نہیں کرنے دے رہا۔ میں کیسے بنی ہاشم کے سامنے جھک جاؤں، میں کیسے سجدہ کروں؟ اب یہ عالم ہے بنی امیہ کا، یہ ہے بنی امیہ حق کو جان کر اسلام قبول نہیں کرتے۔ رسول نے کہا کیا ہوا ولید؟ کوئی جواب نہیں دیا اس نے ولید نے۔ چلا آیا اور اپنے آپ کو گھر میں حجرے میں بند کر دیا، اپنی زوجہ سے کہا اپنے آپ کو 3 دن کے لیے میں حجرے میں بند کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے اس کو ہرگز اجازت نہ دینا کہ مجھ سے ملے۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے اپنے آپ کو 3 دن کے لیے کیوں بند کیا۔ بس میرے ذہن میں بس یہی بات آئی کہ یہ حکمت الہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو 3 دن کے لیے حجرے میں بند کر لے، کیونکہ جب آتا اور جو لوگ ابو جہل، مقنس اور چند افراد وہاں موجود ہوتے اور ان کو اپنی رودات سناتا تو بعض لوگ وہ واقعہ سن پاتے اور بعض لوگ وہ واقعہ نہ سنتے۔ اب جب اس نے یہ صلوات پڑھی پر محمد اب جب یہ آیا اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا اور کہا کہ 3 دن نہیں ملوں گا، اس کا اثر یہ ہوا
کہ وہ تمام لوگ جو یہ جانتے تھے کہ ہماری طرف سے رئیس قبیلہ حضرت محمد سے بات کرنے گیا ہے اور کوئی معاملہ حل کر کے آئے گا، وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس نے تو اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ اب بات پھیلتی پھیلتی پورے قبیلے میں ہو گئی کہ ولید جو ہے محمد سے بات کرنے گیا تھا، کوئی ایسی بات ہوئی ہے، ولید نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، ولید نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے۔ ایک رات گزری، دوسری رات گزری، دوسرا دن گزرا، اب جب تیسرا دن آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی، کوئی ایک عورت بھی، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے گھر میں ہو۔ سارے کے سارے افراد ولید کے دروازے پہ کہ ولید آخر وجہ کیا ہے، محمد نے آپ سے کہہ کیا دیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر دیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ولید کہتا ہے جاننا چاہتے ہو کہ محمد نے مجھ سے کیا کہا، محمد نے مجھ سے کیا کہا؟ اب یہ ولید کہہ رہا ہے جو بنی امیہ کے قبیلے کا سردار ہے، کہتا ہے لقد سمعتو، میں نے سنا محمد سے کلامن، میں نے محمد سے ایک ایسا کلام سنا، ما ہوا من کلام الجن وما ہوا من کلام الانس، میں نے محمد سے ایک ایسا کلام سنا جو نہ انس کا کلام ہو سکتا ہے نہ جن کا کلام ہو سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ولید کہہ رہا ہے میں نے محمد سے ایک ایسا کلام سنا جو نہ جن کا کلام ہو سکتا ہے نہ انس کا کلام ہو سکتا ہے، اور وہ کلام ایسا ہے، اس کلام میں شیرینی اتنی ہے، اس کلام میں مٹھاس اتنی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے، دل چاہتا ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ عزیزو تم نے توجہ نہیں کی، یہ جو مجمع ہے مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے، یہ کفار کا مجمع ہے، یہ مشرکین کا مجمع ہے۔ ولید ابن مغیرہ جو بنی امیہ کے قبیلے کا سردار ہے وہ یہ کلام پڑھ رہا ہے، یہ کوئی مسلمان کلام نہیں کر رہا، کوئی مسلمان تعریف قرآن نہیں کر رہا۔ بات یہ سمجھ آئی کہ وہ اللہ ہے، جب چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو دشمن قرآن سے بھی، دشمن اسلام سے بھی، دشمن محمد سے بھی، دشمن قرآن سے بھی قرآن کا قصیدہ پڑھا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں نے ایسا کلام سنا جو نہ انسانوں کا کلام ہو سکتا ہے نہ جنوں کا کلام ہو سکتا، اتنی مٹھاس ہے۔ دیکھیے قرآن کوئی بہترین آواز والا قاری جیسے مونس بھائی ہے، ایسا بندہ پڑھتا ہو تو کتنا دل چاہتا ہے سننے کا۔ تو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے جب وہ تلاوت کرے گا تو کتنی جذابیت ہوگی عزیزوں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کلام ہے کہ تلاوت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر کیا کیا جائے، اس معاملے میں بھی بنی ہاشم ہمارے ہاتھ نہیں آئے، ہم ان کو نیچا کیسے دکھائیں، ان کو اپنے ہاتھوں میں کیسے ذلیل کریں۔ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک ہی حل رہ گیا، محمد کو مار دو، محمد کو مار دو۔ نہ محمد رہیں گے، نہ یہ روز روز کی ٹینشن ہوگی، نہ یہ روز روز کی پرابلم ہوگی۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ محمد کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، محمد بنی ہاشم میں سے ہیں، ہاشم طاقتور ہیں، ابو طالب ہے وہاں پہ، جعفر ہے وہاں پہ، حمزہ ہے وہاں پہ، کیسے مار سکتے ہیں؟ کہا ہمارے پاس 12 قبیلوں کی سپورٹ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک شخص آئے اور حضرت محمد کو جو ہے قتل کرے، تو بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ خالی ہجرت کو بیان کریں تو گھنٹے چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے گزر جاؤں گا کیونکہ مجھے آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے، آپ کے ورک کا بھی احساس ہے، لیکن نتیجے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال پڑھیے گا محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب رسول خدا کو معلوم ہوا ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے، اب رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی۔ اب دیکھیے عزیزوں، ایک شخص سے مسئلہ ہو یا ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے سے مسئلہ ہو، جب وہ شہر چھوڑ جائے تو مسئلہ حل ہو گیا، اب تم جیسے چاہو ویسے جیو، جیسے چاہو رہو۔
لیکن عزیزوں ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا کہ اب تو مدینہ سے محمد چلے گئے، مگر نہیں، ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے، ہمارے ہاتھوں سے محمد نکل کیوں گئے، اب ہم محمد سے بدلہ لیں گے۔ یہ علی محمد کے بستر پہ سوئے کیوں؟ سارا کام تو انہوں نے خراب کیا، اب نہ علی کو چھوڑنا ہے نہ محمد کو چھوڑنا ہے۔ اب علی اور محمد کے بنی امیہ دشمن ہو گئے، جو بھی کریں نہ علی کو چھوڑنا ہے نہ محمد کو چھوڑنا ہے۔ اب لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر یا 1000 پلس کا لشکر لے کر جنگ بدر کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب کیا عالم ہے ان کے پاس، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، جناب تلواریں ہیں، نیزے ہیں، یعنی ہر طاقت ہے بنی امیہ کے پاس۔ اور دوسری جانب اسلام کی، محمد مصطفیٰ کی لشکر کی کیا حالت ہے؟ نہ کوئی گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ اس طرح کی تلواریں ہیں، اور 300 سے چند زیادہ کے لوگ ہیں جو مد مقابل ہیں۔ لیکن عزیزوں، خدا کی مرضی ایسی ہے، خدا نے ایسی دشمن کو شکست دی ان 300 کے لشکر سے۔ اس طرف سے ابھی دیکھیے کتنے لوگ آئے، 3 لوگ آگے بڑھے بنی امیہ۔ ابھی تک جو ہے زبانی جنگ ہے، ابھی تک کوئی بھی خونی جنگ نہیں ہوئی، نہ بنی امیہ کی اور نہ بنی ہاشم کی، کوئی خون ضائع نہیں ہوا۔ یہ جو جنگ ہے اس نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان جو ہے آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا۔ بنی ہاشم کو یاد رکھیے گا، بنی ہاشم وہ ہیں، محمد و آل محمد وہ ہیں، ذاتی میٹر میں کچھ نہیں کہتے۔ کسی نے پتھر برسا لیے یہ خاموش، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہم سے لے لو۔ لیکن مد مقابل میں بنی امیہ وہ ہیں، ہر صورت میں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہر صورت میں قتل کرنا چاہتے ہیں، ہر صورت میں مارنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ اسلام کو خاتمہ ہو جائے۔ اب یہاں سے 3 لوگ آگے بڑھے بنی امیہ کی جانب سے، کون؟ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ کون ہے؟ ان کا شارٹ تعارف یہ ہے کہ یزید کی جو دادی ہے ہندا، ایک اس کا باپ ہے، ایک اس کا بھائی ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ یہ 3 لوگ بنی امیہ کی جانب سے آئے اور 3 لوگ بنی ہاشم کی جانب سے آئے، جناب حمزہ، جناب عبیدہ بن حارث علیہ السلام اور جناب علی ابن ابی طالب۔ کون ہیں؟ ایک رسول کے چچا ہیں، 2 رسول کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اب تینوں نے باری باری ان کا خاتمہ کیا۔ میں اختصار کی طرف جاتا ہوں، جنگ بہت بڑی ہے۔ تینوں نے خاتمہ کیا اور اس میں بنی امیہ کو شکست ہوئی، ایسی شکست ہوئی کہ ان کے خاندان کے 3 بڑے مصطفیٰ نے مار دیے۔ انہوں نے کہا اب جو ہے جو ہو جائے، جیسے بھی کر کے، نہ محمد بچنا چاہیے نہ علی بچنا چاہیے۔ اگلے سال اس سے زیادہ فوج لے کے آئے، مسلمانوں کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، اختصار کروں، انتہائی اختصار کوشش کروں جلدی سے آگے بڑھوں، جتنی کوشش کر سکتے تھے اتنا بڑا لشکر لے کے آئے۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے، مصطفیٰ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے کچھ نقصان حضرت مصطفیٰ کی فوج کو ہوا اور کچھ نقصان ان کو ہوا، لیکن جو ان کا ہدف اصلی تھا کہ محمد کا خاتمہ ہو جائے اور علی کا خاتمہ ہو جائے، یہ نہ کر پائے اور رسول خدا فاتح کی حیثیت سے مدینہ میں پھر داخل ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ بڑی محنت کر کے میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں، بس آپ توجہ کیجیے گا۔ یقین کر رہا ہوں کہ شاید آپ سونے کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ بات جو ہے آپ کے ذہنوں میں ایسی نقش ہو جائے کہ کبھی بھولنے نہ پائے۔ عزیزوں، اب 8 ہجری کے آتے آتے اسلام، بنی ہاشم اتنے طاقتور ہو گئے کہ بنی امیہ ان کے سامنے تلوار اٹھا نہیں سکتے۔ فتح مکہ کا عالم آیا، رسول کے سامنے ہتھیار گرا دیے گئے۔ میں اسباب نہیں بیان کرتا، رسول کے سامنے ہتھیار گرا دیے گئے۔ رسول کی فوج کو، لشکر کو دیکھ کے سب لوگوں نے، رسول نے کہا کہ جو فلاں کے گھر میں، فلاں کے گھر میں، فلاں کے گھر میں امان لے لے گا۔ اب رسول کیونکہ رحمت العالمین ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، کہا ان سب کو امان ہے۔ کیا عالم ہے بنی امیہ کا؟ یہ سامنے آ کے جنگ نہیں کر سکتے، یہ لڑ نہیں سکتے، لیکن فتح مکہ سے پہلے چاہتے ہیں جو ہو جائے اسلام ختم ہو جائے،
جو ہو جائے محمد کو مار دیا جائے، جو ہو جائے علی کو مار دیا جائے۔ لیکن فتح مکہ کا وقت آیا، اس وقت نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے کہ مصطفیٰ کی فوج کا مقابلہ کر لیا جائے۔ اب انہوں نے کہا کیا تو کیا جائے؟ دو رائے ہیں، یا مصطفیٰ کا مقابلہ کیا جائے جو ممکن نہیں ہے، یا تو ہم مکہ کو چھوڑ دیں جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے بال، اپنے اسباب چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ اس وقت ایسے آسان تو نہیں تھا کہ جیکسن ویل سے فلائٹ لی کسی اور سٹی میں اور وہاں جاب بھی مل گئی اور سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں تھا۔ عزیزوں، یہ دونوں کام یہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کیسے جائے کہ جان بھی بچائی جائے، مال بھی بچایا جائے؟ انہوں نے کہا کہ بس اپنے چہرے کے اوپر ظاہراً اسلام کا نقاب اوڑھ لیا جائے، ظاہری طور پر اسلام کا نقاب اوڑھ لیا جائے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے اور اپنی جان کو بھی بچا لیا جائے اور ہمیں کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ صلوات پڑھیے پر محمد تو یہ عالم ہے، نہ یہ لڑ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے یہ بے کس ہو چکے ہیں۔ لیکن عزیزوں، رسول کی رحلت کے بعد 11 ہجری کو رسول کی رحلت ہوئی ہے، اس وقت مولا کا حقیقی منصب مولا سے چھینا گیا، مولا کا حقیقی منصب مولا سے چھینا گیا اور 25 برس تک مولا کو ان کے حقیقی منصب سے دور رکھا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر عالم یہ ہے کہ بنی امیہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حکومت، ان کا پیسہ، ان کی مال، ان کی جائیداد، ان کی دولت سب کچھ چھین چکا ہے۔ اب ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے مقابلے میں آئے۔ لیکن عزیزوں، 25 سال کے بعد وہ اس قابل ہو گئے، ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی، اپنا اقتدار اکٹھا کر لیا کہ اب ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے اپنی حکومت بنانا شروع کی۔ جب صفین ہوئی، صفین میں مولا امیر المومنین کے مقابلے میں جب اسلام سیاست کا شکار ہوا، حاکمین کا فیصلہ آپ کی نظروں میں ہے کہ معاویہ اور عمرو العاص کی چال میں جب مسلمان آئے اور حاکمین کا فیصلہ قبول کیا گیا تو ایک اچھی خاصی حکومت جو ہے دوبارہ سے بنی امیہ نے بنائی۔ بنی امیہ کے مقابلے میں اب بنی ہاشم کے پاس نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنے لوگ ہیں، نہ اتنی تلواریں ہیں، لیکن بنی امیہ کے چہرے پہ ابھی بھی اسلام کا نقاب موجود ہے۔ ایک مرتبہ، بس میں تمام کر رہا ہوں، آخری واقعہ، ایک مرتبہ معاویہ فرعون شام اپنے ساتھی عمرو العاص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو میں اچانک اس نے کہا، اذان ہوئی، اللہ اکبر کہا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا۔ اس نے کہا، عمرو العاص تم جانتے ہو کہ میرے باپ دادا نے کتنی کوششیں کی کہ اس اسلام کو ختم کر دیا جائے، میرے باپ دادا نے کتنی کوششیں کی کہ بنی امیہ کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن آج میرے پردادا کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، آج میرے دادا کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، اور حد یہ ہے میرے ابا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور اسی عالم یہی رہا تو میرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آذان کی شکل میں محمد نے ایک ایسی رسم کو بنا دیا ہے کہ جب تک یہ آذان رہے گی بنی ہاشم کا نام رہے گا، محمد کا نام رہے گا۔ صلوات پڑھیے۔ کیا کیا جائے عزیزوں؟ اسلام کا نقاب جو ہے اس کے اوپر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں اسلام کے آذان میں سے محمد کا نام ختم کر دیا جائے۔ لیکن عزیزوں، یہ بظاہر ظاہر نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن اس وجہ سے یہ اس کا ہاتھ جو ہے آذان تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن 60 ہجری میں جب یہ اس دنیا سے گیا تو اس کے منبر پر، اس کے مقام پر ایک ایسا شخص جانشین بن کے آیا جس کی نظر میں نہ دین کی کوئی حیثیت ہے، جس کی نظر میں نہ شریعت کی کوئی حیثیت ہے، جس کی نظر میں کوئی فرق نہیں
پڑھتا کہ دین کیا چاہتا ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ عزیزوں اس کا بھی وہی مقصد ہے جو اس کے باپ کا مقصد تھا کہ کسی طریقہ سے محمد کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے بنی ہاشم کو ختم کر دیا جائے۔ تو عزیزوں اس نے واقعہ کربلا کو رونما کیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو اس نے بے دردی سے شہید کروا دیا گیا اور اہل بیت حرم کو شام میں قیدی بنا کے لایا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہیں اور ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ سجاد اے علی ابن حسین، مجھے بتاؤ کہ کربلا کا نتیجہ کیا نکلا، کربلا کا جو معرکہ ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ عزیزوں یہ کہتا ہے کہ آپ کے بابا جیتے یا یزید جیت گیا۔ اب امام کہیں کہ میرے بابا جیت گئے تو یہ کہے وہ کیسا جیتنا کہ جس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن امام کی نگاہیں مقصد دیکھ رہی ہیں کہ مقصد حسین جیت گیا ہے، امام حسین جیت گئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، مولا سجاد یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یزید جیت گیا ہے۔ تو عزیزوں مولا سجاد نے کیا خوب جواب دیا۔ اب یہ امامت ہی جواب دے سکتی ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تم شہر میں جاؤ اور شہر میں جا کے تم یہ دیکھو کہ مسجد باقی ہے، مسجد میں مؤذن آ رہا ہے اور مؤذن آ کے اذان دے رہا ہے اور اذان میں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر تم یہ کلمہ سنو تو سمجھ جاؤ کہ میرا بابا حسین جیت گیا ہے، اور اگر محمد کا نام نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مؤذن نہیں ہے تو سمجھ جاؤ یزید جیت گیا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ عزیزان گرامی، مولا کو کیا تھا؟ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا لوگوں کی طرح، اگر مولا حسین بھی بیٹھ جاتے نہ نکلتے تو مولا شہید نہ ہوتے، لیکن مولا کا مقصد خدا کی رضا ہے۔ عزیزوں اما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ولید کے دربار میں مولا سجاد نے مولا امام حسین علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور کہا کہ ہم اہل بیت نبوہ ہیں۔ جب اس نے ولید کی صلوات کا پڑھیے عزیزوں، جب اس نے ولید نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا اور امام نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، تو مروان نے کہا کہ حسین اگر ابھی ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مولا نے ایک مرتبہ مروان کی طرف دیکھا اور کہا یبن زرکا، تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوہ ہیں، ومادن الرسالہ، ہم رسالت کی کانے ہیں، ہمارے ہاں وحی کا نزول ہوا ہے، کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے، کائنات کا اختتام ہم پر ہوگا، ہم ہی کے صدقے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اور تم میرے مقابلے میں کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ پھر مولا نے کہا ایک کردار حسینی کو بیان کیا، ایک کردار یزید کو بیان کیا، فرمایا مثلی لا یبائی مثلا، مجھ جیسا جو بھی حسینی ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزیزوں اب عالم یہ ہے کہ جناب حسین کی بہنیں گھر پہ انتظار کر رہی ہیں، جناب حسین کی بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ کب میرا بھائی آئے۔ عالم یہ ہے کہ کبھی زینب عالیہ مصلے پہ جاتی ہیں، کبھی چوکھٹ پہ آتی ہیں کہ خیر ہو میرا بھائی کب آئے گا۔ عزیزوں مولا حسین آئے اور کہا کہ بہن زینب تیاری کرو، ہم یہاں سے مدینہ سے جا رہے ہیں۔ عزیزوں تیاری ہونا شروع ہوئی۔ اگلے روز مولا حسین نے بی بی زینب سے کہا بہن زینب آپ کو جب تک عبداللہ اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، آپ کو عبداللہ کی اجازت چاہیے۔ جناب زینب عالیہ جناب عبداللہ کے پاس آئی اور آ کے کہا عبداللہ میں سوالی بن کے آئی ہوں، عبداللہ میں ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں اے مالکین
اے آقا زادی میں تو ساری زندگی یہی چاہتا رہا ہوں کہ علی کی بیٹی مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے دوں. کہا تم جانتے ہو عبداللہ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے, تم جانتے ہو میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. عزادارو جناب سیدہ کو اجازت ملی. اب عزیزوں بصرہ کے ایک راوی ہے, روایت کرتا ہے کہ میں بصرہ میں اس رات آیا ہوا تھا کہ جب یہ اعلان ہوا کہ کل محلہ بنی ہاشم کی طرف کوئی نہ جائے, کل علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں. کہتا ہے کہ میں نے بنی ہاشم کا بہت نام سن رکھا تھا, میں چاہتا تھا کہ میں باہر جاؤں اور دیکھوں کہ علی کی بیٹیاں کس شان و شوکت سے جاتی ہیں. عزیزوں یہ کہتا ہے میں دور سے منظر دیکھ رہا تھا, چند کرسیاں لگائی گئی, اس کے اوپر چند شخصیتیں آ کے بیٹھی. اب ایک بی بی آتی ہے, ایک جوان آگے بڑھ کے اس بی بی کو سوار کرواتا ہے, پھر ایک بی بی آتی ہے, ایک جوان آگے بڑھ کے سوار کرواتا ہے. یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ خاندان عصمت و تطہیر سے ایک بلند قامت بی بی باہر آئی. اب حسین سے اپنا مقام چھوٹ گیا. عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے دوڑے, اور محمد دوڑے, کہا ہم سوار کروائیں گے. عباس نے زانو نیچے رکھ دیے, کہا آقا زادی آئیے سوار ہو جائیے. عزیزوں بی بی زینب عالیہ کو سوار کرایا گیا. یہ راوی کہتا ہے کاش میں 28 رجب کو مر جاتا اور میں 11 محرم کا یہ منظر نہ دیکھتا کہ یہی علی کی بیٹی جسے اتنی شان و شوکت سے لایا گیا, آئے کربلا کے میدان میں ہاتھ پسے گردن ہے, کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے اور کہتی عباس آئے مجھے مدینہ سے بڑی شان و شوکت سے لائے تھے, عباس آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. علی اکبر